آج ٹوڈے فرائیڈے پورا دن جمعہ، یہ میں سب جوانوں کو پوچھنا چاہتا ہوں کتنا قرآن پڑھا؟ جتنی دیر ہم نے موبائل کا غلط استعمال کیا، کیا اس کا آدھا وقت ہم نے قرآن کو دیا؟ بھائی ایک مثال کہ ہمارا ایک جوان ہے 3 گھنٹہ موبائل کا غلط استعمال کرتا ہے، انسٹاگرام پر جاتا ہے، واٹس ایپ پر جاتا ہے، اسٹیٹس پر جاتا ہے، فیس بک میں جاتا ہے اور شارٹس دیکھتا رہتا ہے، چاہے ہماری ماں ہو، چاہے ہماری بہن ہو، چاہے ہماری بیٹی ہو. لیکن اگر روزانہ 3 گھنٹہ اگر وہ یہ کام کرتے ہیں، میں اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر پوچھوانا چاہتا ہوں کہ چلو 3 گھنٹہ ہم نے موبائل کا غلط استعمال کیا، کیا اس کا آدھا وقت یعنی 1.5 گھنٹہ ہم نے قرآن کو دیا؟ بولو ننداسن والو، 1.5 گھنٹہ دیا؟ چلو 1.5 گھنٹہ چھوڑو، 1 گھنٹہ کیا ہم نے قرآن کو دیا؟ میں قسم کھاؤں یہ علماء کے بیچ میں اللہ کی قسم میں یہ امانت والی کرسی پر بیٹھا ہوں، اللہ کی قسم کھا کر بولو یہاں 50% سے زیادہ اور 50% سے زیادہ ہماری ماں بہنیں وہ بیٹھی ہوگی جنہوں نے آج پورے دن میں قرآن پڑھا ہی نہیں. پڑھا ہی بولو نہیں. اچھا پڑھا نہیں، چلو ٹائم نہیں ملا ہوگا، قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، ٹچ بھی نہیں کیا، ٹچ بھی نہیں کیا. کتنی مرتبہ موبائل کو ٹچ کیا ہوگا، قرآن کو ٹچ کیا؟ ارے بولو کیا؟ موبائل اگر میری عادت ہے کہ یہ جیب میں میرے کو موبائل رکھنے کا ہے، بھول میں نے موبائل یہ جیب میں رکھ دیا اور پھر میں کوئی کام میں لگا، پھر میرے کو اچانک موبائل یاد آیا تو موبائل تو میں یہ پاکٹ میں رکھتا ہوں نا، میں نے ہاتھ ڈالا اور نہیں ملا، میرا بدن پورا کہاں گیا اور پھر ہاں مل گیا. یہ جو تڑپ بیچ میں آئی کبھی قرآن کے واسطے یہ تڑپ آئی؟ کیا کبھی اپنی سگی ماں کے واسطے یہ تڑپ آئی؟ کیا یہ تڑپ اپنے بوڑھے باپ کے واسطے آئی؟ موبائل کے واسطے آئی نا یہ تڑپ؟ موبائل میں کیا ہوتا ہے؟ یہ جو مکالمہ ہوا نا، جس نے بھی یہ مکالمہ تیار کیا ہوگا اللہ ان اساتذہ کو جزائے خیر عطا فرمائے. موبائل میں کیا ہوتا؟ کیا سوال ہے کہ موبائل حلال ہے کہ حرام ہے؟ ارے حلال ہے، موبائل حلال حلال حلال. آج تک کسی مفتی نے موبائل کو حرام نہیں کہا، کسی مفتی نے موبائل کو مکروہ تحریمی نہیں کہا، کسی مفتی نے موبائل کو مکروہ تنزیہی نہیں کہا. اے ننداسن کے مردوں اور میری پیاری بہنوں، موبائل حلال ہے، مگر قسم پروردگار کی جس طرح ہم استعمال کرتے ہیں وہ حلال ہے. ہمارے موبائل میں مولانا صحیح کہتا ہوں، ہمارے موبائل میں عورت آدھا کپڑا پہنی ناچ رہی ہے، پیچھے گانا بج رہا ہے، 12 منٹ کی کلپ ہے، آرام سے دیکھتا ہے ہمارا جوان نندا سلمان، آرام سے دیکھتا. صرف دیکھتا نہیں ہے، رات کے 12 بجے اپنے دوست کو فون کرتا ہے، ہلو، جاگتا ہے وہ نالائق کمبخت بھی رات کو 12 بجے جاگتا ہے، کہتا میں کلپ بھیجوں؟ وہ کہتا ہاں اوکے اوکے. تو اس نے بٹن دبایا، کلپ وہاں گئی، 12 بجے رات کو اس نے دیکھا، پھر اس کو واپس فون کرتا ہے، بہت اچھی کلپ بھیجا، دوسری بھی آوے تو بھیجنا. آج میں تم ننداسن والوں کے ایمان کو سامنے رکھ کے سوال کرتا ہوں، یہ جو آدھا کپڑا پہنے عورت کو وہاں بھیجا، اگر وہ ہماری بیٹی ہوتی تو، ہماری ماں ہوتی تو، ہماری بہن ہوتی، ہمارے گھر کی بہو ہوتی، کیا کہتا نا 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 نا. کوئی بولتا 12 منٹ میری بیٹی ننگا ناچتی ہے دیکھ لے. یہ ہمارا اسلام دھرم ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ بیٹی اپنی بیٹی ہے اور وہ جو امت کی عورت ہے اس کو پھیلاؤ، ثواب ملے گا. شرم کرو میرے پیارو، شرم کرو. جو موبائل حلال تھا ہم نے اپنے کرتوتوں سے اس کو اتنا خراب کر دیا. آج موبائل میں زنا ہوتا ہے، موبائل میں چوری ہوتی ہے، موبائل میں ریاض انٹرسٹ کا کاروبار ہوتا ہے، موبائل میں غیبت ہوتی ہے، موبائل میں جھوٹ بولا جاتا ہے، موبائل میں بلیک میل ہوتا ہے، موبائل میں تہمتیں لگائی جاتی ہے، موبائل میں عزتوں پر حملہ کیا جاتا. ارے اللہ کی قسم، یہ موبائل پر ایپیسوڈ دیکھا جاتا ہے، گندی سے گندی فلمیں دیکھی جاتی ہے. ہمارا 8 سال کا بچہ اتنا گندا دیکھتا ہے کہ باپ اس کو زبان پہ نہیں لا سکتا، ماں اس کو بتا نہیں سکتی. لیکن میرے پیارو، ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ دیکھا جاتا ہے، گندی فلمیں دیکھی جاتی ہے. بلکہ اللہ کی قسم یہ موبائل کی وجہ سے ہماری ماں بھی ہم سے ناراض ہے، لیکن بیچاری بولتی نہیں، ڈرتی ہے بولوں گی تو بچہ میرا سامنے بولے گا. ورنہ وہ ماں بھی سوچتی ہے کہ کماتا دھماتا نہیں پورا دن موبائل پر کیا کرتا ہے. وہ بوڑھا باپ بھی دیکھتا ہے، میں نماز میں جاتا ہوں میرا بیٹا موبائل پر ہے، میں واپس آتا ہوں تو بھی میرا بیٹا موبائل پر ہے. اس نے ظہر بھی نہیں پڑھا، اس نے عصر بھی نہیں پڑھا، لیکن باپ بھی کچھ نہیں بولتا اور ہماری بیوی کا بھروسہ بھی ختم ہو گیا. میرے پیارو،
जो हलाल है उसको हलाल रहने दो, अपनी बदआमालियों से उसे हराम मत बनाओ। इसलिए मैं एक ही बात कहूंगा मेरे प्यारों, आज से कौन कौन तैयार है? मैं आपने वाकया सुना ना कुरान का? अच्छा बताओ, कुरान से बढ़कर कोई किताब? नहीं बोलो ना, कोई किताब? कुरान में एक हर्फ, ओनली वन, कितना? एक हर्फ। मेरी माँ बहनें भी सुने, एक हर्फ 10 नेकी मिलेगी। कितनी मिलेगी? पूरे कुरान को देखो, सारे उलमा का इस पर इत्तेफाक है कि कुरान में 3 लाख से ज्यादा हुरूफ है। कितने? 3 लाख से ज्यादा हुरूफ है। अगर एक हर्फ पर 10 नेकी है तो कैलकुलेटर लेके बैठ जाओ, एक कुरान खत्म करेगा तो कितना सवाब होगा। और हमारे ये मदरसे में 7 बच्चों ने कुरान पाक को हिफ्ज कर लिया, उनको कितना सवाब मिला होगा। इतना पैसा अगर मिलता हो तो पागल हो जाए आदमी। लेकिन कुरान से मोहब्बत नहीं ना, बल्कि हमारे नबी ने कितने डिटेल में समझाया। हमारे नबी ने फरमाया ला क़ुल अलिफ लाम मीम हरफुन लाकिन अलिफुन हरफुन व लामुन हरफुन व मीमुन हरफुन। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो मेरी माँ बहनें सब लोग सुनो, हमारे नबी ने फरमाया ये मत कहना कि अलिफ लाम मीम पढ़ा मेरे को 10 नेकी मिली ना। हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह के यहाँ इंसाफ है, अलिफ पे 10 नेकी, लाम पर 10 नेकी, मीम पर, जिसने अलिफ लाम मीम पढ़ा कितनी नेकी हो गई? बताओ, हम लोगों को कुरान से मोहब्बत है? बल्कि कितने जवान है ना, ये हमारे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, नंदासन में मकतब भी चलता होगा ना, मदरसा भी चलता है माशाल्लाह। हमारे जितने छोटे छोटे बच्चे हैं ना माशाल्लाह, मैं कल हमारे मदरसे में था, हमारा जामिया फैज़ सुलेमानी में मैं था, तो वहाँ हमने बहुत बड़े मौलाना जलालाबाद से हजरत मुफ्ती अब्दुल सत्तार साहब दामद बरकातुहू को बुलाया था। तरकेसर से मौलाना इकबाल साहब को हमने दावत दी थी। लेकिन मैंने यही कहा कि जितने बच्चों ने प्रोग्राम पेश किया, क्योंकि वो हमारा अपना गाँव था जहाँ मदरसा था, मैंने कहा बच्चों ने दुआएं सुनाई। ये जितने बच्चे हैं ना, इनका कुरान सही है, इनकी सूरह फातिहा सही है, इनको ये मालूम है खाने से पहले क्या दुआ पढ़ना, खाने के बाद क्या दुआ पढ़ना, इनको ये मालूम है वितर की नमाज कैसे होती है, इनको ये मालूम है कि सजदे साहू कब वाजिब होता है, इनको मालूम है कि गुस्ल और वजू में सुन्नतें कितनी है। मगर इसी के बाप को पूछो मालूम है, इसी की माँ को पूछो कि मालूम है। क्या कहने ने अपने बच्चे को भेजा ना पढ़ने, तो बच्चे को पढ़ने भेजा, तेरी सूरह फातिहा भी सही नहीं, पूरा दिन मोबाइल, पूरा दिन मोबाइल। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पूछा गया था कि कुरान पढ़ने की मुद्दत क्या होती है, क्योंकि हमारे इंडिया में एक रिवाज है कि भाई 8 साल का बच्चा हुआ तो मदरसे में आया, 22 साल का हुआ तो मदरसे से बाहर हुआ। अब जो उससे बड़ी उम्र वाला होता है या उससे बड़ी उम्र वाली औरत होती है, अब तो अपना जमाना गया, और अपना जमाना गया। हालांकि हमारे नबी ने फरमाया, अरे हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, इल्म कुरान मिनल महदी इलल लहदी, माँ के गोद से सीखना शुरू करो और कब्र की गोद तक उसे सीखते सिखाते रहो। अब कितने ऐसे होते हैं ना, बोलते ना वो तो अभी मेरा बेटा तो बहुत अच्छा कुरान पढ़ता है, जल्दी जल्दी कुरान पढ़ता, और मेरे को मालूम है कुछ ऐसे बड़े बूढ़े या कुछ हमारी बड़ी उम्र वाली औरतें या कुछ जवान बच्चियां भी, वो जब कुरान पढ़ेंगे, हम लोग 1 घंटे में, बोलो कितने घंटे में? 1 घंटे में सूरह बकरा खत्म कर लेंगे, 2.5 पारा खत्म कर लेंगे। और वही हमारी माँ बहन बैठी या कोई बूढ़ा बेटा धीरे धीरे साया को लो असुफहा ओ, तो उसको अजीब लगता है कि मैं कब जाकर खत्म करूंगा। मेरे प्यारों, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी धारस दिलाई। हमारे नबी को मालूम था कि मेरी उम्मत में ऐसे मर्द भी आएंगे जो अटक अटक के कुरान पढ़ेंगे, ऐसी औरतें भी आएंगी जो अटक अटक के कुरान पढ़ेगी। हमारे नबी ने क्या फरमाया, अल्लज़ी यक़राउल कुरान व यतताअउ बिही फलहु अजरान। हमारे नबी ने फरमाया, मेरे उम्मत के मर्दों और औरतों, अटक अटक के कुरान पढ़ोगे, तुमको डबल सवाब मिलेगा। एक पढ़ने का सवाब मिलेगा और एक अटकने पे जो तकलीफ हुई उस पर भी सवाब मिलेगा। बोलो सुभान अल्लाह। तो आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पहली बात कि हमारे नबी ने कहा कितनी चीज़ों को थामोगे, आवाज़ नहीं आ रही, फिर आवाज़ बंद हो। उसमें पहली चीज़ क्या है, आज मैं नंदासन वालों से एक अपील करने आया हूँ। बहुत ज़माने के बाद नंदासन आया और उसमें नंदासन वालों का कसूर नहीं है। हमारे मीर साहब दामद बरकातुहू अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, हर साल नंदासन आना है, नंदासन। लेकिन अजब मामला क्या होता था मालूम, यहाँ नंदासन का वक्त आता था
वहाँ मेरा उम्रे में जाने का वक्त आता था। यहाँ नंदासन का जलसा, यहाँ उम्रे का। इस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने मौका दिया और मैं नंदासन बहुत ज़माने के बाद आया। आपसे कुछ नहीं मांगता, सिर्फ एक चीज़ मांगता हूँ। कौन कौन मेरी माँ, बहनें, बेटी और आप लोग आज से कौन कौन कुरान पढ़ेंगे? नहीं आता होगा तो सीखेंगे, आता होगा तो पढ़ेंगे, और अगर बहुत ज़्यादा आता होगा तो सिखाएंगे। कौन कौन तैयार है? सिर्फ आधा घंटा, सिर्फ आधा घंटा। मैं कितने घंटे मांगने आया हूँ आपसे? दिन रात में कितने घंटे होते हैं? 24। मैंने कितना मांगा आपसे? और सच बताओ, कुरान से बढ़कर कोई चीज़ होगी? अच्छा, मैं एक सवाल आपको पूछूं। मेरे को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना है, अभी देखना है। आपको भी तड़प तो होगी? अरे हाँ या ना? देखना है। कैसा देखिए? सवाल है। मेरे को मेरा नबी देखना है सल्लल्लाहु, और हर मुसलमान की तड़प होगी कि मुझे भी तो मेरे नबी को देखना है। बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कैसा देखने का? मेरे दोस्तों, एक सहाबी आए और हजरत आयशा का दरवाजा खटखटाया। हजरत आयशा घर में है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो हमारे नबी की बीवी है, हमारी माँ है। बोलो नबी की ज़ौजा है और हमारी माँ है। एक सहाबी आए और कहा, वो सहाबी की तो माँ हुई ना, तो वो सहाबी आकर कहने लगे, अम्मा आयशा, ओ अम्मा आयशा, मुझे बताओ ना, कैफ़ काना अखलाक़ु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बताओ ना मेरे नबी कैसे थे? मुझे बहुत याद आ रही है। वो सहाबी रोकर कहते, मुझे बताओ ना मेरे नबी कैसे थे? उनका बैठना मुबारक, उनका खड़ा होना मुबारक, उनका चलना मुबारक, उनका बात करना मुबारक, उनका खामोश रहना मुबारक, उनका दिन मुबारक, उनकी रात मुबारक। मेरे नबी कैसे थे? तो हज़रत आयशा तो रो ही रही थी, रोते रोते कहने लगी कि मैं क्या बताऊं, कैसे बताऊं, मैं क्या बताऊं और कैसे बताऊं, क्योंकि पूरे हमारे नबी की सीरत को मैं कैसे बताऊं। लेकिन हाँ, एक जुमला देती हो कयामत तक काम आएगा। हज़रत आयशा ने कहा, तुमने पूछा ना मेरे नबी कैसे थे? फरमाया खुलुकुहु अल कुरान। बोलो खुलुकुहु अल कुरान, जिसका मतलब है हमारी माँ आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि जाओ कुरान को देख लो, मुस्तफा नजर आएगा। मुस्तफा देख लो, कुरान नजर आएगा। साथ में बोलो ना सुभान अल्लाह। कुरान देख लो, मुस्तफ़ा नज़र आएंगे। मुस्तफ़ा को देख ले, कुरान नज़र आएगा। लेकिन हमारे ये आधा घंटा भी कुरान न पढ़े तो फिर नबी से कौन सी मोहब्बत है मेरे प्यारों? और सच बताओ, क्या शान है कुरान की? कोई कुरान की शान को घटा सकता? अरे बोलो ना, कोई कुरान की शान को घटा सकता? कोई कुरान में एक जबर या जेर या पेश या एक हर्फ बढ़ा सकता? कोई कुरान से एक हर्फ घटा सकता? क्योंकि अल्लाह ने फरमाया, सारी किताबों की हिफाजत तुम करते हो, कुरान की हिफाजत खुद अल्लाह करता है। अल्लाह ने फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, कुरान को हमने नाज़िल किया। पूरा मजमा बोलेगा, कुरान की हिफाजत करने वाला कौन है? बल्कि कुरान एक तरफ, मुस्तफ़ा एक तरफ। न कुरान को कोई घटा सकता, न मुस्तफ़ा की शान को कोई घटा सकता। पूरा मजमा मेरा साथ देगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान को 30 पारों में बंद किया। बोलो सुभान अल्लाह बोलते हो। अल्लाह ने कुरान पाक को 30 पारों में बंद किया और हमारे मुस्तफ़ा को हुजरे आयशा में मौजूद कर दिया। अल्लाह ने कुरान को बाला बनाया, मुस्तफ़ा को भी बाला बनाया। अल्लाह ने कुरान को सच्चा बनाया, मुस्तफ़ा को भी सच्चा बनाया। अल्लाह ने कुरान को आला बनाया, मुस्तफ़ा को भी आला बनाया। अल्लाह ने कुरान को निराला बनाया, मुस्तफ़ा को भी निराला बनाया। अल्लाह ने कुरान को हसीन बनाया, मुस्तफ़ा को भी हसीन बनाया। अल्लाह ने कुरान को किताबों का सरदार बनाया, अल्लाह ने मुस्तफ़ा को नबियों का सरदार बनाया। अगर कुरान वाज़ है तो हमारे मुस्तफ़ा वाइज़ है। अगर कुरान नसीहत है तो हमारे मुस्तफ़ा नासे है। अगर कुरान मतन है तो मुस्तफ़ा उसकी शरह है। बल्कि कह दो, जिसने कुरान पढ़ा वो कारी बन गया, जिसने मुस्तफ़ा को पढ़ा वो सहाबी बन गया। अल्लाह की कसम बोलो, कुरान पाक से बढ़कर कोई किताब? आज पूरा नंदासन अगर वादा करे तो मैं आगे चलूं, नहीं तो यहीं पर बात खत्म करूं। वादा पक्का? हाँ या ना? बोलो ना भाई। कितनी देर कुरान पढ़ोगे 24 घंटे में? ये बच्चे न बोले, हमारे नंदासन वाले बोले। कितने देर पढ़ोगे कुरान? नहीं बोलो ना, कितनी देर पढ़ोगे? आधा घंटा इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह।
تو ہمارے نبی نے فرمایا تھا 2 چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، نمبر 1، اب نمبر 2 پہ آ رہا ہوں، آؤ کہ پھر بعد میں ننداسن والے بلائیں گے، میر صاحب کیا کروں، چالو رکھوں، مطلب پھر بلائیں گے نہیں؟ ہاں بلاتے رہنا بھائی، کیونکہ آج جو میر صاحب کے یہاں کھانا کھایا ہوں میں، میرے کو بھی شرم آئی کہ میر صاحب بولے گا یہ کھاتا کتنا ہے، تو میں نے دھیرے سے میر صاحب کی طرف دیکھا، یہ میرے سے ڈبل ہے، اور ایک میرے ساتھ فرانس کا مہمان آیا، وہ ٹرپل، بند ہی نہ کرے کھانے کا۔ ننداسن میں میر صاحب سب لوگ ایسے ہی کھاتے ہیں، باقی میرے کو شرم آئی کیونکہ پہلے مچھلی آئی وہ کھایا، اس کے بعد میں تیتر آیا وہ کھایا، اس کے بعد میں پھر واپس دیسی مرغی آئی تو وہ کھایا، اس کے بعد میں سبزی آئی تو وہ کھایا، اس کے بعد میں پھر رائس آیا تو وہ کھایا، کھاتے کھاتے پھر میرے کو بھی جھٹکا لگا لمبا بیان کرنے کا، کہا کا کھا رہا ہوں، لیکن جب میر صاحب کو دیکھا میں نے کہا جوان جب اتنا یہ جوان ہے یہ پرنس آف ننداسن ہے، میں نے کہا جب یہ اتنا کھاتے تو میرے کو کیا، میں بھی کھایا، اور میرے کو دیکھو میرا مہمان آیا اتنا کھایا، میں نے کہا فرانس جائے گا نا تیری بیوی تیری لال کر دے گی اتنا کھایا۔ یہ بیویوں کا بہت ٹینشن ہے، اب یہاں پہ سب بیٹھے اس سے میرے کو بہت ٹینشن ہے کہ نہیں، بول یا تو میں بیان بند کروں۔ بیویوں کا اتنا ٹینشن ہے، وہ کہا ہے ہم جب پہلے ننداسن آتے تھے یہاں پر مولانا اللہ رکھا رحمت اللہ علیہ، آپ ان کے بیٹے کون بیٹے ان کے، آپ ہی بیٹے ان کے، بس اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے، بہت محبت، ہم ہنسی مذاق اچھی خاصی کر لیتے تھے، لیکن یہ میں بولوں بیوی کا ٹینشن ہے یا نہیں، ہاں یا نہ بولو نا، معلوم ہے بیوی کا ٹینشن کتنا معلوم، ہاں آپ نے بھی بچے لوگ آپ لوگ تھوڑی دیر کام بند کر دینا، تمہارا کام نہیں ہے اس میں، یہ میں دوسرے بیوی اکثر دیکھنا بھائی، اکثر شادی ہوئی ہے، بیوی اکثر پوچھے گی کتنا پیار کرتے ہو، نہیں میرے کو بھی پوچھا آپ کو بھی پوچھا ہوگا کتنا پیار کرتے ہو، کیا جواب دیں گے؟ ارے جواب تو دو، کیا جواب دیں گے؟ بہت ہے نا فیضان، کتنا پیار کرتے ہو، دل چاہے نہیں چاہے یہ بولنا ضروری ہے، بہت، بولو کیا بولنے کا، لیکن کوئی ننداسن کی ہوگی، پھر دوسری مرتبہ پوچھتی کتنا پیار کرتے ہو، اس نے کہا بولا نا بہت بہت بہت، پھر تھوڑی دیر کے بعد کتنا پیار کرتے ہو، کہا لیلا مجنو جتنا کرتے تھے اتنا اپنا پیار، تو لیلا نے میں مجنو، تو ننداسن والی بگڑی، یہ تو ڈھونگ کرتا ہے، کہاں لیلا نے کہا مجنو نے کہا اپنے کو فٹ کرتا، کہا میرے کو سچ سچ بتاؤ، ایک دم سچا بولو کتنا پیار کرتے ہو، اب یہ ننداسن کے مرد کا بھی دماغ گیا، ہاں میر صاحب جیسا دماغ ہوگا، گیا دماغ، چھٹکا دماغ، کہا میں نے کہا نا تیرے کو بہت بہت بہت، کہا نہیں میرے کو سچا بتاؤ کتنا پیار کرتے ہو، کہا اتنا پیار کرتا، بہت 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 بہت، اتنا پیار کرتا کہ جی چاہتا ہے تیرے جیسی ایک اور لے کے آ جاؤ، یہ اتنا اچھا فارمولا ہے، کبھی بیوی پوچھے گی نہیں کہ کتنا پیار کرتے ہو، میں نے میری بیوی کو ہنستے ہنستے سنا ہے، اس کے بعد پوچھنا ہی بند کر دیا، یہ سب لوگ ہنسے نا، میرے کو بہت اچھا لگا، یہ سوچتے ہوں کہ قاری صاحب ہنساتا کائے کو ہے، یہ مولانا کو ہنسانے بولا ہے، نہیں، توا گرم کر رہا ہوں، اب روٹی پکانے آ رہا ہوں، آپ لوگ ناراض تو نہیں نا میرے سے کوئی، نہیں ننداسن والے کھل کے بولو، میں بات بند کر دوں گا، ناراض تو نہیں نا، ایک ساتھ میں بولو نا، ہے یا نہیں، نہیں نا، اور ہوں گے تو کیا کر لو گے، اچھا سنتے رہو نا بھائی، ہمارے نبی نے فرمایا کتنی چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں، آواز نہیں آ رہی ہے، اور بلند آواز سے، نمبر 1، نمبر 2، بتاؤں میں نمبر 2 بتاؤں، ہاں بولو نا، لیکن دل خوش ہو جائے گا، میں بتا رہا ہوں، اور بہت پتے کی بات بتا رہا ہوں، ہمارے نبی معراج پر گئے نا، ہاں بولو، نہیں بولو نا، گئے نا، آواز نہیں آ رہی ہے، گئے نا، مجھے وہ معراج کا واقعہ نہیں بتانا، ہو گیا رجب المرجب مکمل ہو گیا، دعا کرو اللہ قبول فرمائے، ابھی جو مہینہ ہے وہ کون سا ہے، شعبان، مجھے صرف ایک بات بتانا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جانا تھا، کہاں جانا تھا، آواز نہیں آ رہی ہے، معراج پر جانا تھا، تو اللہ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا، کن کو بھیجا، اور اللہ نے کیا فرمایا، یہ سننا، یہ پوائنٹ کی بات ہے، اللہ نے فرمایا جبرائیل جاؤ،
میرے مصطفیٰ کو لے کر آؤ. پھر اللہ نے فرمایا جانے میں دیر نہیں کرنا اور مصطفیٰ کو لانے میں بھی دیر نہیں کرنا. بولو سبحان اللہ. جانے میں بھی دیر نہیں کرنا اور مصطفیٰ کو لانے میں بھی دیر نہیں کرنا. اللہ نے کہہ دیا. اب حضرت جبرائیل مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ بولو. ارے بولو مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ قرآن میں لکھا ہے انسان جنات اللہ کی نافرمانی کرے، فرشتے کبھی اللہ کی نافرمانی. ارے بولو فرشتے کبھی اللہ کی نافرمانی. اللہ نے فرمایا لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ فرماتے یہ فرشتوں کی جماعت کبھی نافرمانی نہ کرے، جو اللہ کہے وہ کرو. چلو اللہ نے پھر سب پورا مجمع بولے گا اللہ کن کو بھیج رہے لینے کے لیے؟ اور کیا فرماتے جانے میں لانے میں؟ حضرت جبرائیل آئے، ابھی تو آدھا راستہ بھی نہیں ہوا ہوگا. اللہ پھر بلائے، کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا جا رہا ہوں. جانے میں بھی دیر نہیں کرنا اور لانے میں بھی دیر نہیں کرنا. اللہ نے فرمایا اکیلے مت جاؤ، وہ میرے مصطفیٰ ہے. بولو سبحان اللہ. وہ میرے مجتبیٰ ہے. بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا اکیلے مت جاؤ. 70,000 ملکین 70,000 فرشتوں کو لے کر ساتھ میں جاؤ. بولو سبحان اللہ. 70,000 70,000 70,000 فرشتوں کو لے کر جاؤ. حضرت جبرائیل کو کیا تھا؟ آرڈر ملا اور 70,000 فرشتوں کو جمع کیا اور یہ 70,000 فرشتوں کو لے کر مکہ مکرمہ کی زمین پر. ہمارے نبی کہاں تھے؟ کون سی زمین پر تھے؟ مکہ میں معراج ہوئی، مکہ مکرمہ میں تھے. کہاں تھے؟ الگ الگ روایت ہے، اس پر ہم نہیں جاتے. لیکن حضرت جبرائیل آ گئے. پورا مجمع بولے گا کتنے فرشتوں کو لے کر آئے؟ آ گئے حضرت. دیکھو میں اب بتا رہا ہوں ہمارے نبی آرام فرما رہے. بولو ہمارے نبی آرام فرما رہے. ہاں ہمارے نبی آرام فرما رہے. حضرت جبرائیل آئے، یوں آئے. کتنے فرشتے پیچھے؟ 70,000. لیکن ہمارے نبی آرام فرما رہے. آنکھیں مبارک بند ہے. بھائی ہم بھی جب رات کو سوتے تو ہماری آنکھیں، ارے بولو نا ہماری آنکھیں. لیکن ہمارا سونا اور نبی کے سونے میں بہت فرق ہے. ہم سوئے، بھائی چلو اگر میں قاری احمد علی بیان کر رہا ہوں اور اگر یہاں کوئی سو جائے، گہری نیند سو جائے، فتویٰ آئے گا اس کا وضو ٹوٹ گیا. بولو اس کا وضو. ہمارے نبی کتنی بھی گہری نیند سوئے، ہمارے نبی کا وضو، بولو وضو کیوں نہیں ٹوٹے گا؟ خود ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنام عینایا ولا ینام قلبی. ہمارے نبی نے فرمایا میرے سونے میں اور امتی کے سونے میں بہت بڑا فرق ہوگا. ہمارے نبی فرماتے میں سو جاؤں، بولو ہمارے نبی فرماتے میں سو جاؤں، میری آنکھیں بند ہوتی ہے لیکن میرے دل کی دھڑکن اللہ 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 ہی کرتی رہتی ہے. تو ہمارے نبی سوئے. پھر بولا ہمارے نبی سوئے. کون لینے آئے؟ کتنے فرشتوں کو لے کر آئے؟ ارے ساتھ میں بولو نا کتنے فرشتے. اچھا ہمارے نبی کا سونا بھی تو کتنا مبارک ہوگا. بولو نا سبحان اللہ. اور ہمارا سونا، ہمارا سونا میرے کو نہیں معلوم مولی مجاہد تو کیسا سوتا ہوگا، لیکن ہمارے سونے میں جو کھراٹے مارتے نا کھراٹے. میں ایک مرتبہ میری ایک دم جوانی 25 سال میری عمر، میں ساؤتھ افریقہ گیا. جب میں ساؤتھ افریقہ گیا انہوں نے انگلش میں بیان کروایا، میں نے کیا. پھر اردو میں بیان کروایا، وہ بھی کیا. پھر رات کو جب سونے کے لیے گیا تو ایک جوان میرے پاس آیا، میرے کو کہتا ہے مولانا آئی وانٹ ٹو ڈو یور سم خدمت، کہ مولانا میرے کو تھوڑی خدمت کرنا ہے. میں نے کہا بھائی میں جوان 25 سال کا، میرے کو کائے کی خدمت کی ضرورت ہے. وہ بہت زیادہ بولا تو میں نے کہا جا. وہ دھیرے دھیرے میرا پاؤں دبانے لگا. پاؤں دباتے دباتے وہ سو گیا. ارے بولو وہ سو گیا. کوئی بات نہیں بھائی، رات کا ٹائم تھا، سو گیا. لیکن جو کھراٹے لیوے میں نے انڈیا والوں کو دیکھا ہے، وہ تو فارورڈ بھی جاتا تھا نہیں ریورس بھی آتا تھا. انہیں کیسا کھراٹا لیوے معلوم ہے؟ 45 منٹ. بولو کتنی منٹ؟ 45 منٹ میں نے اس کو برداشت کیا. اس کے بعد پھر میں نے دھیرے سے اس کے اوپر ہاتھ رکھا، کیونکہ میرا بھی پہلا دن تھا. ساؤتھ افریقہ پہلی مرتبہ دیکھا تو میں نے یوں اس کا ہاتھ رکھا. تو اٹھ کر مجھے کہتے ہیں مولانا اینی خدمت؟ میں نے کہا اونلی ون خدمت، آئی ان یو آؤٹ. تو ہمارا سونا ایسا ہوتا ہے. ہمارے نبی کا سونا بہت مبارک. پھر پورا مجمع دیکھو، میرے اشارے کو دیکھو گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. ہمارے نبی آرام فرما رہے. بولو ہمارے نبی آنکھیں مبارک بند ہے. کون لینے آئے؟ جبرائیل. کتنے فرشتوں کو لے کر آئے؟ 70,000. اور اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ جانے میں دیر مت کرنا.
اور مصطفیٰ کو لانے میں بھی دیر مت کرنا. لیکن حضرت جبرائیل جب قریب آئے اور دیکھا کہ ہمارے نبی تو سو رہے ہیں. بولو ہمارے نبی تو, اور سونے والے کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے. ارے بولو سونے والے کو ڈسٹرب, ارے ناراض ہو جاتا ہے بھائی, ہو جاوے کہ نہیں ہو جاوے ناراض. سونے والے کو ڈسٹرب نہیں کرنے کا. مولانا میں تو کہتا ہوں وہ جماعتیں چلتی ہیں نا 3 دن 10 دن, ہاں تو کبھی کبھی امیر بہت ٹیڑھا ہوتا ہے, وہ رات کو تہجد میں اٹھاتا ہے. اور کیسا اٹھائے گا میرے پاؤں سے, اے چل اللہ کے راستے میں نکلا ہے, چل اٹھ اٹھ. وہ کہتا لا میرا پیسہ لا. میں ننداسن میں فجر نہیں پڑتا تھا, نہیں میرے کو تہجد میں لات مار مار کے اٹھاتا ہے. اور میں ایک مرتبہ جماعت میں گیا, واقعہ تھا وہ میرے امیر اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے, برابر میں نے دیکھا تہجد کا وقت ہوا, کسی کو لات مارنا نہیں, کسی کو بولنے کا بھی نہیں, سب کے جا کے پاؤں دباوے دھیرے دھیرے دھیرے. اب وہ جوان بولے امیر صاحب آپ بوڑھے, میرا پاؤں کیوں؟ ارے کہا بیٹا سو جا نا, آرام سے سو جا, میں تیرا پاؤں دباتا ہوں, تھک گیا ہوگا پورا دن. وہ پھر تھوڑی دیر کے بعد بولے نہیں امیر صاحب آپ میرا پاؤں مت دباؤ. میرے کو اچھا تو ایک کام کر, چل تو بھی تہجد پڑھ لے, میں بھی تہجد پڑھ لوں گا. تو انداز کیسا ہو گیا, بدل گیا. اب یہاں تو ہمارے نبی آرام فرما رہے. حضرت جبرائیل نے سوچا کہ اگر ابھی اٹھائیں تو ان کی نیند, بولو نیند میں ڈسٹربنس, بولو نیند میں. تو حضرت جبرائیل نے 70,000 فرشتوں کو کہا چلو پیچھے وہاں جا کے کھڑے ہو جاؤ, سب کھڑے ہو. حضرت جبرائیل بھی انسان کی شکل میں کہا چلو میں بھی پیچھے جاتا ہوں, ہم کو نہیں ابھی نہیں, ابھی ان کی نیند خراب ہو جائے گی, یہ مصطفیٰ ہے مجتبیٰ ہے. پیچھے سمجھ میں آ رہا ہے, آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے. اچھا جب پیچھے گئے تو حضرت جبرائیل کو خیال آیا, میرے اللہ نے فرمایا تھا جانے میں دیر مت کرنا, مصطفیٰ کو میں نے بولو نا مصطفیٰ کو لانے میں, تو یہ تو دیر ہو رہی ہے. تو حضرت جبرائیل پھر آئے 70,000 فرشتوں کو لے کر, نہیں آگے آؤ, لے جانے میں دیر ہو رہی ہے. وہ سارے فرشتے آئے, لیکن ہمارے نبی کے چہرے کا رعب اور دبدبہ اور معصوم چہرہ سوئے ہوئے. حضرت جبرائیل کی پھر ہمت نہیں ہوئی, کہا پیچھے جاؤ. پھر پیچھے گئے تو خیال آیا لے جانے میں دیر ہوتی ہے, بولو آگے آؤ, پھر پیچھے جاؤ. پھر اللہ کی طرف سے آواز ہے جبرائیل کیا کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا کیا کروں اللہ, اگر جگاتا ہوں تو مصطفیٰ کی نیند خراب ہوتی ہے, اور اللہ اگر نہیں تو لانے میں دیر ہوتی ہے. یہ پورا ننداسن بولو سبحان اللہ, نہیں پورا ننداسن بولو سبحان اللہ. اللہ نے کیا پیار بتایا, اللہ نے کیا فرمایا, لا تتحیر یا جبرائیل اقبل وقبل قدمین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, اللہ جل جلالہ نے فرمایا جبرائیل حیران مت ہو, کبھی آگے بولو کبھی پیچھے, کبھی آگے کبھی پیچھے. اللہ نے فرمایا حیران مت ہو, آگے بڑھ جاؤ. حضرت جبرائیل انسان کی شکل میں, ہمارے نبی آرام فرما رہے. اللہ نے فرمایا آگے بڑھو اور جا کر ہمارے نبی کے جو تلوے ہے نا, یہ تلوے مبارک, اس کو جا کے چوم لو, اس کو جا کے کیا کرو, چوم لو. حضرت جبرائیل گئے, ہمارے نبی کے تلوے کو کیا کیا, یوں چوما. جیسے چوما ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک آنکھیں کھولی اور کہا تو قبلو قدم یا جبرائیل. کہا جبرائیل کیا کر رہے ہو, یہ میرے تلوے کو چوم رہے ہو. حضرت جبرائیل نے فرمایا میرے اللہ کا حکم. بولو کس کا حکم ہے, میرے اللہ کا حکم ہے. اور پھر حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ ہم کو اللہ کی ملاقات کے لیے جانا ہے, آج ہم کو زمین کا سفر بھی کرنا ہے. بولو سبحان اللہ. میں وہ سفر آپ کو نہیں سناؤں گا, اور ہم کو آسمان کا بھی سفر کرنا ہے. صرف سبحان اللہ بولو. حضرت جبرائیل نے فرمایا زمین کا بھی سفر کرنا ہے, آسمان کا بھی سفر کرنا ہے, اور صرف سفر نہیں کرنا ہے, اللہ سے ملاقات کرنا ہے. بولو سبحان اللہ. لمبا سفر ہوا کہ نہیں ہوا, ارے بولو نا ہوا. صرف میں آیت پڑھتا ہوں, آپ میرا ساتھ دو. اللہ نے فرمایا عند سدرۃ المنتہی عندہا جنۃ المأوی اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی. اب میں پھر آ رہا ہوں اسی بات پر. ہمارے نبی بولو بڑی شان کے ساتھ اٹھائے کہ نہیں اٹھائے تلووں کو. ارے تلوے سمجھتے ہو نہیں, اس کو کیا کیا, ارے بولو نا کیا کیا. تو ہمارے نبی نے کہا چلے سفر کرنا ہے تو چلے. حضرت جبرائیل نے کہا نہیں, ابھی اللہ کا حکم آیا, میں نے آپ کے تلوے کو چوما نا. ہمارے نبی نے فرمایا ہاں تم نے چوما, اللہ کا حکم ہے.
کہ 70,000 فرشتے بھی آپ کے تلوے کو چومیں گے. بولو سبحان اللہ. اب 70,000 فرشتے تلوے چومے تو ٹائم کتنا جائے گا؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا وقت کا، تو اللہ نے وقت کو روک دیا ہے. آج رات کو میں چاند بھی اپنا کام نہ کرے، سورج بھی اپنا کام نہ کرے، ستارے بھی اپنا کام نہ کرے، آج کوئی بھی اپنا کام نہیں کرے گا. آج سب مل کر صرف مصطفیٰ کا دیدار کریں گے. بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے پیاروں، کیا ہمارے پیارے نبی ہوں گے. اب 70,000 فرشتوں نے ہمارے نبی کے تلوے کو چوما اور 70,000 فرشتے چلے گئے. اب ہمارے نبی اور نہیں، آپ سمجھ رہے ہو تو بولو ہمارے نبی اور. اب حضرت جبرائیل نے فرمایا چلے. یہ میں نے اسی لیے یہ پورا واقعہ بتایا، سننا برابر. حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ ہمارے نبی نے فرمایا ایک سوال ہے. جبرائیل میرے تلوے کو چوما؟ ارے بولو نا. ہمارے نبی نے پوچھا جبرائیل بتاؤ نا آپ نے میرے تلوے کو. حضرت جبرائیل نے فرمایا ہاں چوما. تو ہمارے نبی نے فرمایا چوما میرے تلوے کو چوما. وہ تو ہو گیا، تلوے کو چوما. لیکن جب تم نے تلوے کو چوما تو تمہیں کیسا لگا؟ کیف وجدتا؟ جب تم نے تلوے کو چوما، قبلت قدمیا فکیف وجدتا، تم نے میرے تلوے کو چوما، تمہیں کیسا لگا؟ پورا ننداسن سبحان اللہ بولے گا سبحان اللہ. ایک ایک جملے پر بولیں گے بولیں گے سبحان اللہ. ساتھ میں سبحان اللہ بولو. کیا فرمایا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے میرے تلوے مبارک کو چوما، تمہیں کیسا لگا؟ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے جبرائیل تم کو کیسا لگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت جبرائیل نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے جنت کو دیکھا، میں نے جنت کے باہروں کو دیکھا، میں نے جنت کے انواروں کو دیکھا، میں نے جنت کی رحمتوں کو دیکھا، میں نے جنت کے باغات کو دیکھا، میں نے جنت کی نہروں کو دیکھا، میں نے جنت کے پانی کو دیکھا، میں نے جنت کے پھلوں کو دیکھا، میں نے جنت کے پھولوں کو دیکھا، میں نے جنت کے باغوں کو دیکھا. حضرت جبرائیل فرماتے ہیں اللہ کی قسم آج تک جو خوشبو مجھے جنت میں نہ ملی آپ کے تلوے میں نصیب ہو گئی. جو خوشبو جنت میں نہیں ملی وہ کہاں ملی؟ نہیں بولو نا. نبی کے پورا منندہ سن بولے گا نبی کے تلوے میں خوشبو جنت سے. آواز نہیں آ رہی؟ جنت سے. جب تلوے میں خوشبو جنت سے زیادہ تو نبی کا حکم اور نبی کی شریعت اور نبی کی حدیث اور نبی کا طریقہ، جس نبی کے تلوے میں خوشبو جنت سے زیادہ ہو وہ نبی کا طریقہ کیا ہم کو جنت میں نہیں لے جائے گا؟ ارے بولو نا کیا طریقہ، کیا ان کی سنتیں، کیا ان کی ادائیں، کیا ان کے بول اور ان بول پر عمل کرنا. اسی لیے میں نے کہا جب نبی کے تلوے میں خوشبو جنت سے زیادہ ہے تو نبی کی زبان مبارک سے جو نکل گیا اور امتی نے اس پر عمل کر لیا، اللہ کی قسم بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلا جائے گا. اسی لیے ہمارے نبی نے فرمایا تھا 2 چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں. پورا مجمع بولو کتنی چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں؟ 2 چیزیں، جس میں پہلی چیز کیا اور دوسری چیز ہمارے نبی نے فرمایا میرا طریقہ. بس یہ 2 چیزیں تھام لو، دنیا بھی تیری اور بولو آخرت بھی. اور نہیں تھامو تو دنیا میں ذلیل اور آخرت میں آزاد. ایک واقعہ سنا ہو آپ کو؟ مستقیم صاحب، مفتی عرفان صاحب، مولانا نعمت، میں تیری طرف فاسٹ نہیں جاؤں گا، دھیرے دھیرے. مولانا نعمت اللہ صاحب، مفتی عامر صاحب، مولانا کفایت اللہ صاحب، مفتی صدیق صاحب، مفتی وسیم صاحب، مولانا شفیق صاحب، حافظ عمار، حافظ سعید، حافظ حذیفہ، مولانا عبید اللہ، مولانا جنید، حافظ ثوبان، مولانا مجاہد اور مفتی شفیع الزمان اور مفتی ثوبان. میں ان سب کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گا کہ بھائی یہ علماء کرام اتنی دیر تک بیٹھے، ان کو بیٹھنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ کیونکہ جو میں بولا تو ان کو معلوم نہیں تھا بلکہ اس پر عمل کر رہے. اللہ کی قسم یہ علماء ننداسن والوں، میں تو کبھی کبھی جا کر کہتا ہوں یہ علماء کے پاؤں دھو اور پیو، کیونکہ اللہ کی قسم اگر یہ علماء نہ ہوتے نا ہمارے جنازے کی نماز پڑھانے والا بھی کوئی نہ ہوتا. یہ علماء اپنا جان کا. اب یہ بچوں نے پروگرام کیا، انعامات ملے، آپ اعلان کرتے گئے انعامات ملے. جس نے ان کو کھڑا کیا اس کا کیا؟ وہ تو بیچارہ راتوں رات جاگا، کل میرے بچے کو نعت پڑھنا ہے، کل میرے بچے کو، کیونکہ میں بھی پڑھایا ہوں، میرے کو معلوم ہے مکالمہ تیار کرنا کوئی آسان نہیں ہے. مکالمہ کریں گے وہ اٹک تو نہیں جائے گا، وہ کچھ ایسا تو نہیں بول دے گا، وہ نعت کیسی پڑھے گا، وہ قرآن کیسا پڑھے گا، وہ تقریر کیسے. اور جب وہ بچہ کھڑا ہوتا ہے نا تو جو سکھانے والا ہوتا ہے نا وہ ایسا بیٹھ کے دیکھتا رہتا ہے برابر جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا. حالانکہ اس کو کچھ نہیں ملا، اس کو ملا تو صرف اللہ ملا. اس
جس نے مہمان رسول کی خدمت کی اس کو مصطفیٰ ملے. دعا کرو کہ اللہ سب کو عمرہ اور حج بیت اللہ نصیب فرمائے. میں تمام علماء کا، یہاں کے محتمین صاحب کا، سب کا شکریہ، اور سب سے زیادہ میں شکریہ ادا کروں گا میرے ساتھ احمد آباد سے آئے مولانا حبیب احمد جو میرے بھائی کی طرح ہے، اور وہ اور میر صاحب دونوں نے مل کر ننداسن کی تاریخ لی. اور میں اتنا یعنی کئی راتوں کا سویا ہوا نہیں ہوں، اور میں یہاں بیٹھے بیٹھے سوچتا تھا کیا بولوں گا، لیکن یہ طلباء کی برکت، علماء کی برکت جو زبان پر آیا بولا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں ہمارے میر صاحب کا بہت شکریہ اور بہت دعا کروں گا اللہ ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ ان کے سائے عاطفت کو تادر قائم و دائم فرمائے. اور جس طرح یہ سوشل کام اور جس طرح مدرسے کا تعاون اور مسجد کا تعاون، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مال میں اور بھی برکت عطا فرمائے، بلکہ اللہ پورے خاندان کے لیے جنت کا فیصلہ فرمائے. اور اسی طریقے سے یہاں جو لکھا ہے حافظ ہونے والے طلبہ 7 ہے، اور مشکات کے طلبہ 13 ہے، اور ناظرہ پورا کرنے والے 20 بچے ہیں. ان سب کو بہت بہت مبارکی. ان کا انعام ضرور ہوگا مدرسے کی طرف سے، بلکہ میں کہتا ہوں انعام کیا، قرآن سے بڑھ کے کیا دولت ہوگی جو اللہ نے ہمارے سینے میں عطا فرمائی ہے. ایک بات بتا دوں، امام محمد کا نام سنا ہے؟ امام ابو حنیفہ کے شاگرد، یہ مشکات والے جانتے ہوں گے کون؟ امام محمد. انتقال ہوا، قبر میں گئے، بھائی انتقال ہو گیا، قبر میں دفن ہو گئے. کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا معاملہ ہوا؟ امام محمد نے فرمایا بہت گھبرا گیا، کیونکہ تم لوگ تو دفن کر کے چلے گئے، میں تو قبر میں گھبرانے لگا، میرا پورا بدن تھر تھر کانپنے لگا. کہتے اتنے میں اللہ کی آواز آئی. کیا آواز آئی؟ اے میرا بندہ کیوں کانپ کیوں رہے؟ اللہ معلوم نہیں ابھی کیا ہوگا. اللہ نے فرمایا اگر تجھے عذاب دینا ہوتا تو تیرے سینے میں قرآن نہ اتارتا. میں نے قرآن اسی لیے اتارا ہوں کہ مجھے کوئی عذاب دینا. تو میرے دوستو یہ طلبہ کے لیے، یہ علماء کے لیے